ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ تو پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر پھر حضرت یوسف نے بتائی۔ اس کے نتیجے میں بادشاہ اس قدر خوش ہوا حضرت یوسف کے کہ ان کو مصر میں اقتدار میں شریک کر لیا گیا۔ چنانچہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، پھر منظر تبدیل ہوتا ہے۔ اس قصے میں مختلف مناظر ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اب منظر یہ ہے کہ بھائیوں کی کیا صورتحال ہے، جن بھائیوں نے یعنی حضرت یوسف تو وہاں ان کو اقتدار حاصل ہو گیا مصر میں، اور بھائیوں کی کیا صورتحال ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور مصر میں یوسف کے بھائی آئے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں وہ جو قحط کے دن ہیں وہ ارد گرد کے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ مصر کے ساتھ فلسطین کا علاقہ اور یا اوپر شام کا ایریا، وہاں بھی یہ قحط جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو وہ غلے کی تلاش میں اب وہ یہاں آئے ہیں، کیونکہ مصر میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے اس انتظام سے جو خواب کے نتیجے میں بات سامنے آئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر نہ صرف یہ کہ اپنی ضروریات غلے کی پوری کر رہا تھا، بلکہ ارد گرد کے علاقوں کو بھی وہ غلہ دینے کے قابل تھا۔ چنانچہ یوسف کے بھائی آئے مصر میں، فدخلوا علیہ، تو وہ حضرت یوسف کے ہاں بھی حاضر ہوئے۔ یعنی کہ باہر سے آئے ہوں گے تو انتظام سارا ان کے ہاتھ میں ہے، یوسف کے کنٹرول میں ہے، تو ان سے اجازت نامے کے لیے ظاہر ہے کہ باہر کے لوگوں کو آنا پڑتا ہوگا کہ یہ غلہ ہمیں مل جائے یا کتنا ملنا ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں حضرت یوسف نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوں گے۔ فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہیں میرے بھائی۔ وہم لہو منکرون، اور جب کہ بھائیوں کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ یوسف ہے، وہ نہیں پہچان سکے۔ ولما جہزہم بجہازہم، تو وہ جو بھی غلہ دینا تھا وہ ان کو دیا، اور ان کا جو سامان تھا وہ تیار کرایا۔ وہ ظاہر اونٹوں وغیرہ پر آئے ہوں گے، تو وہ غلہ ان کو دے کر تو وہ ان کا جو قافلہ ہے وہ تیار کیا۔ قالا، یوسف نے کہا، ائتونی بأخ لکم من ابیکم، میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ یعنی جو ان کا تو سوتیلا بھائی ہے، لیکن حضرت یوسف کے وہ سگے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف اور جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں بنیامین، ان کی والدہ ایک ہیں، باقی بھائیوں کی جو والدہ ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو وہ اس سے یہی معلوم ہوا کہ اس طرح کے مواقع پر جب یہ راشن بندی کی جاتی ہے غلے وغیرہ کی، تو افراد کے لحاظ سے غلہ دیا جاتا ہے۔ تو وہاں یہ انہوں نے آگے بتایا ہوگا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے تو اس کا غلہ بھی دیا جائے۔ تو یوسف نے فرمایا کہ آئندہ اس کو لے کر آنا ہے، اس کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا کرتا ہوں پیمانہ، جو ناپ تول میں دیتا ہوں پورا دیتا ہوں افراد کے لحاظ سے۔ تو فرد موجود ہونا چاہیے، اس کا غلہ میں دوں گا۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بڑا اچھا میزبان بھی ہوں۔ تو میں نے تمہیں یہاں ویلکم کیا ہے، تمہیں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی، تو اس لیے تم بھائی کو لے کر آنا، اس کے حصے کا بھی غلہ ملے گا، اور ایسے ہی مہمان نوازی ہوگی۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اسے میرے پاس نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے غلہ کا پیمانہ نہیں ہے، یہ غلہ پھر تم لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر میرے قریب بھی نہ آنا۔ وہ ظاہر اجازت لینے کے لیے وہ اجازت نامہ چاہیے ہوگا، تو پاس آتے ہوں گے، تو اور فرما دیا کہ وہ بھائی آئے گا ساتھ تو پھر میرے پاس آنا، پھر غلہ ملے گا۔ قالو، تو انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی حضرت یعقوب سے ہم اجازت لینے کی کوشش کریں گے کہ بنیامین کو بھیج دیں۔ یعنی کہ بنیامین کو بھیجنے کے لیے حضرت یعقوب کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت یعقوب آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت یوسف کے ساتھ جو معاملہ ہو چکا ہے، اس کے بعد تو بالکل بھی وہ بنیامین کو نہیں بھیجنے پر راضی ہوں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ یہ ضرور کر لیں گے، کیونکہ غلہ چاہیے نا، تو باپ کو راضی کر لیں گے ہم۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، تو یوسف نے اپنے خدام سے کہا، وہاں جو لوگ ہوں گے کام کرنے والے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم،
ان کی جو پونجی، یہ جو غلہ لینے آئے تھے اس کے لیے ظاہر ہے وہاں سے کوئی چیز لے کر آئے ہوں گے جس کے بدلے میں غلہ ملے، تو وہ جو پونجی جو لے کر آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے، یہ ان کے کجاووں میں رکھ دو کہ ان کو علم نہ ہو، اسی غلے میں جو دیا ہے اس کے اندر ہی چھپا دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ جب وہ واپس جائے اس کو پہچان لیں کہ یہ تو وہی پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اذا انقلبوا، جب وہ واپس جائیں، الی اہلہم، اپنے اہل و عیال میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر آئیں، یعنی کہ حضرت یوسف چاہتے ہیں کہ وہ واپس لازماً آئیں اور اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں، بنیامین کو۔ اس کے لیے یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو معلوم ہو کہ بھئی ہمارے پاس وہ پونجی نہیں ہے، جا کر کس منہ سے جائیں گے غلہ خریدنے، تو حضرت یوسف نے اس کا انتظام کیا کہ وہ جو بھی مال لے کر آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے اس کو واپس رکھوا دیا کجاووں میں، تاکہ وہ واپس چلا جائے، تو جب ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاتھ میں مال ہے تو دوبارہ ہم جا سکتے ہیں غلہ خریدنے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے ادھر واپس فلسطین میں، حضرت یعقوب کے پاس، بھائی جو ہے حضرت یوسف کے، قالوا، تو انہوں نے کہا یا ابانا، ہمارے ابا جان، منی من الکیل، ہم سے غلہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، یعنی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ غلہ نہیں ملے گا اگر بھائی کو ساتھ نہ لائے، فارسل معنا اخانا، چنانچہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، آپ اجازت دیں کہ ہم آئندہ ساتھ لے جائیں، نقتل، تاکہ ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اگر یاد ہو تو یہ ایسا وعدہ وہاں بھی کیا گیا تھا جب حضرت یوسف کو ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ قال، حضرت یعقوب جو ہے انہوں نے جواب دیا، حل آمنکم، میں تم پر بھروسہ کر لوں، علیہ، اس کے معاملے میں، یہ بنیامین کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر لوں، الا کما امنتکم علی اخیہ، جس طرح میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی کے معاملے میں، یوسف کے معاملے میں تو بھروسہ کیا تھا نا، من قبل، اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یعنی حضرت یعقوب نے کہ بھئی تمہاری بات پر تو مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ اعتماد ہے، وہ تو میں نے اعتماد کر کے دیکھ لیا حضرت یوسف کے معاملے میں، میرا اصل جو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، میں اللہ کے بھروسے پر بھیج دیتا ہوں، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں رحم کرنے والوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی توقع ہے کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ ولما فتحوا متاعہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا جو لے کر آئے تھے غلہ، وجدوا بضاعتہم، انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو مال ہے، ان کی جو پونجی ہے جو لے کر گئے تھے غلہ خریدنے کے لیے، ردت الیہم، تو وہ واپس لوٹا دی گئی ہے انہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا یا ابانا، ابا جان، ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے، بڑے خوش ہوئے۔ وَنَمِيرُ، تو اب ہم جائیں گے وہاں، لازماً ہمیں جانا چاہیے، وَنَمِيرُ، اور ہم رسد لائیں گے، اہلنا، اپنے اہل و عیال کے لیے، کہ ہماری فیملی کے لیے جو غلہ جو ضرورت ہے، اب ہم ضرور وہاں جائیں گے، اب پیسے مال بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، کیونکہ حضرت یوسف نے شرط یہ رکھی تھی کہ بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو غلہ ملے گا، تو اب غلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ بھائی کو لے کر جائیں، تو کہیں کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہمیں ایک اونٹ کے برابر غلہ زیادہ ملے گا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت یہ تھا کہ افراد جو آئیں گے اس کے لحاظ سے ہر فرد کو ایک اونٹ کے برابر، یعنی اس پر جتنا لادا جا سکے اتنا غلہ دیا جاتا ہے۔ تو اب حضرت بنیامین بھی جائیں گے تو ان کا بھی اونٹ ہوگا تو اس پر بھی غلہ لادا جائے گا، تو اس طرح ہمیں زیادہ غلہ مل جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، یہ جو اب لائے ہیں یہ تھوڑا ہے ہماری ضروریات کے لحاظ سے۔ قال، حضرت یعقوب نے جواب دیا، لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، الا یہ کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد کرو۔ کیا عہد باندھنا ہے؟ لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، کیونکہ حضرت یعقوب کو بھروسہ نہیں رہا ان لوگوں پر حضرت یوسف کے معاملے میں جنہوں نے کیا تھا،
کہ وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے اور یوسف کو واپس لے کر آئیں گے، تو وہاں وہ نہیں لائے تھے۔ تو اب حضرت یعقوب چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کو گواہ بنا کر میرے ساتھ عہد باندھیں۔ الا ان یحاط بکم، اللہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، تو کوئی آفت آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ تو پھر الگ معاملہ ہے، مگر عام حالات رہے اگر تو تم لازماً واپس لاؤ گے اور بنیامین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم، تو جب انہوں نے اپنا پکا قول دے دیا حضرت یعقوب کو، عہد باندھ لیا، قال، تو حضرت یعقوب بولے، اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، عہد باندھ رہے ہیں، اس پر اللہ نگہبان ہے۔ تو اللہ کی نگرانی میں گویا کہ وہ عہد باندھا گیا۔ عہد کو پختہ کرنے کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا گیا۔ وقال، حضرت یعقوب نے کہا، یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، کہ جب تم وہاں جاؤ مصر میں تو شہر کے اندر ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا تم سب نے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر آپ یہ ان کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے قحط کا زمانہ ہے، تو اس میں یہ بھی بہت ہوگا کہ لوگ غلہ وغیرہ لوٹنے بھی آتے ہوں گے، تو کہیں وہ شہر والے یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ پورا جتھا آ گیا ہے، 11 بھائی اکٹھے ہو کر آ گئے ہیں کوئی لوٹ مار کرنے۔ تو اس لیے یہ ہدایت دی گئی کہ بھئی الگ الگ دروازوں سے شہر میں جانا۔ پرانے شہروں میں دروازے فصیل ہوتی تھی، تو اس جو دروازوں کے ذریعے داخل ہوتے تھے، اب کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا شہر میں۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ اللہ کے مقابلے میں، کہ جو اللہ کی تقدیر جو مقرر ہے اس کے مقابلے تو میں کوئی تمہارے کام نہیں آنے والا ہوں۔ یہ تدبیر تو کر رہا ہوں میں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز طے ہے وہ تو پھر ہو کر رہنی ہے، تو البتہ تدبیر تو ہم نے کرنی ہے۔ ان الحکم الا للہ، کہ اختیار تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، معاملات ہم بس تدبیر کر سکتے ہیں، مستقبل میں ہمیں کوئی خدشات ہیں، کوئی ہم نے پلاننگ کرنی ہے، اپنی طرف سے تدبیر کرتے ہیں، پیغمبر بھی کرتے ہیں، سبھی کو کرنی چاہیے، لیکن اگر خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مختلف بات طے ہے، کوئی اور چیز مقدر ہے، تو پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ تو وہی ہونا ہے۔ جیسے یہ پورا جو معاملہ ہے سرگزشت، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے ایک چیز مقدر کر چکے ہیں حضرت یوسف کے معاملے میں، وہ خواب دکھا چکے ہیں اور اس کی خواب کی تعبیر اب ہونی ہے، سب حالات اسی کے لحاظ ہی سے جو نا وہ پیش آ رہے ہیں۔ یہ تقدیر جب غالب آ جاتی ہے تدابیر پہ۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے تو جو ہمیں اختیار حاصل ہے پلان کرنے کا، تدبیر اختیار کرنے کا، وہ ہم کریں گے، لیکن ہونا وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے اذن فیصلے کے مطابق ہوگا۔ ولما دخلوا، تو جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرہم ابوہم، جہاں سے ان کے باپ نے ہدایت کی تھی، یعنی کہ جو انہوں نے ہدایت کی تھی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تو ویسا ہی کیا گیا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ جو ہے جو یہ تدبیر تھی یہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام آنے والی نہ تھی، الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، ہاں یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، کہ کسی طرح کوئی بھائیوں ان میرے بیٹوں پر کوئی آفت نہ آ جائے، کہ مشکل میں نہ پڑ جائیں، تو اس سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ بھئی یہ تو ہم نے کرنا ہی چاہیے۔ تو چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو انہوں نے کر لیا جو ان کے دل میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے وہ تو ٹلنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بے شک وہ اس علم سے بہرہ مند تھے، حضرت یعقوب، ان کو علم دیا گیا تھا، لما علمناہ، جو ہم نے اسے سکھایا تھا۔ حضرت یعقوب یہ جو حکمت ہے جو پیچھے بیان کی انہوں نے کہ بھئی ہم اپنی طرف سے تدبیر کر رہے ہیں، باقی ہونا وہی ہے جو تقدیر میں ہے، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ علم دیا تھا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس علم سے، اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، بعض لوگ تدبیر نہیں کرتے اور تقدیر ہی کو سارا سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ متوازن جو رویہ ہے یہ ہے دراصل جو پیغمبروں کا سکھایا ہوا رویہ ہے، تو یہی اصل میں حکمت کے مطابق ہے۔
تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے اس منظر میں کیا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں وہ وہاں قحط پڑ گیا ہے تو غلہ لینے گئے ہیں، تو وہاں حضرت یوسف نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تو اب وہ بنیامین کو بھی لے کر اب وہاں جا رہے ہیں غلہ لینے۔ باقی انشاءاللہ ہم آئندہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا قصہ کس طرف بڑھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔